بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک۔ عید قربان کی آمد ہے، اور جیسے ہی قریب آتی ہے، چاہے وہ عید قربان ہو یا دوسری عید ہو، تو یقینی طور پر ٹریفک کے مسائل بھی ساتھ ساتھ جنم دیتے ہیں، اور اس کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے باقاعدہ ایک پلان بھی ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر سعید اختر صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم عید کے ٹریفک پلان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جنگ جو ٹریفک کے مسائل ہیں اس پر بھی آج ان سے تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی۔ اچھا سر، ایک تو جو عید قربان ہے، اس پہ جانور ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس پہ کام تو کر رہی ہے، جو سڑکوں پہ جو جانور ہیں ان کی فروخت پہ پابندی ہے، اور منڈی کی طرف ان کو لایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب عید کے دن ہوتے ہیں، قریب آتے ہیں، تو ایک ٹریفک کا ہجوم ہوتا ہے جو منڈیوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی کوئی ٹریفک پلان سے ترتیب دیا گیا ہے؟ جی بالکل، ہم نے کیونکہ ہمارا مین فوکس عید والے دنوں میں یہی ہوتا ہے، منڈی میں ہوتا ہے، کیونکہ لوگ کافی منڈیوں کا رخ کرتے ہیں، جانور قربانی کے جانور انہوں نے خریدنے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے باقاعدہ ایک پراپر پلان ترتیب دیا ہوا ہے ٹریفک کا، تاکہ کسی بھی جگہ پر ٹریفک کے کوئی مسائل جو ہیں وہ لوگوں کو درپیش نہ آئیں۔ ایک تو منڈیوں میں زیادہ رش ہوتا ہے، یا پھر ہمارے جو بازار ہیں شاپنگز کے لیے لوگ ادھر کا رخ کرتے جی ہیں، جی تو ہم نے وہاں پراپر ایک پلان ترتیب دیا ہوا ہے، ڈائیورشنز وغیرہ وہاں لگائی ہوئی ہیں، تاکہ وہاں لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ اب جس طرح سر آپ بات کر رہے تھے ڈائیورسز لگی ہوئی ہیں، تو جس طرح کچہری چوک پہ ڈائیورشن لگی ہے تو اس میں کچھ مسائل میں کمی آئی ہے۔ اس طرح اگر ہم ریر بازار کی بات کریں، یا فورے چوک کی بات کریں، یا دجی روڈ کی بات کریں، تو سر یہاں پہ بھی ڈائیورشن ترتیب دی گئی ہے، کہاں تک پہ ٹریفک روکنا ہوگا، کہاں پہ موٹر سائیکل رکشوں کا ایک بڑا ہجوم ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہمارے یہاں بالکل مین اسی طرح ہوتا ہے کہ ہمارے بازار جو ہیں کنجسٹڈ ہیں، ہوں وہاں اگر کوئی بھی وہیکل آگے وہ جاتی ہے، ایک تو ہوں پارکنگ کی فیسلٹیز ہمارے یہاں جنگ میں بہت کم ہے، تو وہاں وہ کافی ہرڈل کریٹ کرتی ہیں۔ تو ہم نے پروگرام اس طرح ترتیب دیا ہوا ہے کہ ہم نے فورا چوک سے ہم نے جو ذیل گھر ہے وہاں ہماری پارکنگ ہے، ہم تمام گاڑیوں کو ادھر پارک کرواتے ہیں، وہاں ہم نے بیریئرز لگا کے آگے تمام جو وہیکلز ہیں ان کی انٹری بین کی ہوئی ہے۔ ہوں اسی طرح آگے وہ ہوٹل ہے وہاں ریل بازار سے تھوڑا سا آگے، ہوں وہاں ہم نے ڈائیورشن دی ہے، وہاں سے لے کر ہم نے ذیل گھر تک جو مکمل ہے یہ وہیکلز فری کیا ہوا ہے۔ ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو پیدل ہیں وہ جا سکتے ہیں، جو باقی بھی کوئی بھی گاڑی ہے وہ ذیل گھر میں پارک ہوگی۔ اس سے کافی فرق پڑتا ہے۔ ہم نے یہ پریکٹس لاسٹ جو چھوٹی عید تھی اس پر بھی ہم نے کی تھی، تو الحمدللہ اس سے بڑا بینیفٹ ہوا تھا، لوگوں کو کوئی پریشانی وغیرہ نہیں ہوئی۔ تو سیم اسی طرح ہم اسی طرح کر رہے ہیں کہ اب ادھر ڈائیورشن لگا کے وہیکلز کی انٹری بند کر کے تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ تو ہو گیا عید کے حوالے سے۔ اب اگر ہم بات کریں جنگ کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسکول کی چھٹی ہوتی ہے کسی بھی وقت، اب اس وقت اسکول چھٹیاں، لیکن چھٹی کے اوقات میں جنگ میں نواز چوک ہو گیا، اس طرح کالج چوک ہو گیا، گجرا روڈ ہو گیا، مطلب یہاں پہ ٹریفک کا ایک ہجوم سا برپا ہوتا ہے، جس طرح گجرا پھاٹک ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کبھی انیشیٹو مطلب لیے جا رہے ہیں یا مستقبل میں لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ٹریفک میں مسائل میں کچھ کمی آ سکے؟ کیونکہ گجرا روڈ کو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ایسا روڈ ہے یا ایسی سڑک ہے جہاں پہ جیسے ڈی ایچ کے بھی واقع ہے۔ تو سر اس حوالے سے بھی کچھ انیشیٹو نیکسٹ آئندہ نظر میں لیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، اسی طرح جب اسکولس کو ویسے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اب تو چھٹیاں ہو گئی چکی ہیں، لیکن اسکولس کے ایام میں کافی زیادہ رش ہوتا تھا جب چھٹی کا ٹائم ہوتا تھا۔ اس کے لیے ہم نے تو پہلے تو فی الحال تو یہ، کیونکہ مین اس کی جو ریزن ہے وہ اس نواز چوک کی سلپ وے کوئی نہیں ہے، وہ بالکل کنجسٹڈ چھوٹا سا چوک ہے، لیکن وہاں جو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ایمرجنسی کے لیے لوگ بھی جاتے جی ہیں، جی ہاسپٹلز اسی روڈ پہ ہیں، جی جی ہماری مین گجرا روڈ بھی وہی ہے، تو وہاں کافی لوگ اس سائڈ پہ سفر کرتے ہیں، لیکن وہ چوک بالکل کنجسٹڈ ہے۔ ایک تو ہم نے ضلع انتظامیہ کو بھی اس بارے میں لکھ کے بھجوایا ہوا ہے کہ اس کی سلپ وے بنائی جائیں، اس کا جو پراپر مین حل ہے۔ باقی ہم نے اپنے جو ہیں 4 سے 5 اہلکار ہم وہاں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں رش کے ٹائم میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں جی خود جا کے وہاں ان کو مانیٹر کروں یا اس کو ٹریفک کے فلو کو بہتر کروں۔ تو باقی رہ گیا جس طرح آپ پھاٹک کی بات کریں، سیم اسی طرح ہمارے جو پھاٹک ہیں بالکل کنجسٹڈ ہے، وہاں سے ایک گاڑی گزر سکتی ہے ایٹ اے ٹائم۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہماری کیونکہ ہماری سکولز کی بسز، چناب کالج ہی کی بڑی بسز آنے آنا ہوتا ہے، تو وہ ایک گاڑی جب وہ بڑی آ جاتی ہے تو وہ ٹریفک ٹریفک کے پھنس لیے جاتی کافی ہے، ہرڈل کریٹ ہرڈل کرتی ہے۔ جاتی ہے، تو اس کا مین حل ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کو وائڈ کیا جائے وائڈ اس کیا جائے۔ پھاٹک کو، جس کی وجہ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا سر جی، آپ نے پچھلے دنوں ایک بڑی اچھی کمپین شروع کی، یعنی کہ یہ جو مختلف لوڈر رکشوں پہ اور اس پہ جو یہ جو گارڈرز ٹی آرز یا اس ٹائپ کی اوور لوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ بہت اچھی کمپین تھی، اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسکول کے بچے جو ہیں چھوٹے موٹر بائکس بہت زیادہ چلاتے ہیں، یقینی طور پہ آپ نے اس پہ کام بھی کیا ہوگا، پچھلے دنوں ہم دیکھا بھی صحیح۔ تو سر کیا اس قسم کا پروگرام بھی ہے؟ اور خاص طور پہ اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ جو رکشوں کے آگے 3 3 4 4 بچے بٹھائے
اٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے. تو اس کے بارے سر کہ ایجوکیشن اداروں میں یا تعلیمی اداروں میں کمپین کا بھی پروگرام ہے, اس سے بہت سارے سر حادثات ہوتے ہیں جی بالکل اسی طرح یہ سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے, انہوں نے ایک کمپین ہم نے ایک لانچ کی ہوئی ہے. اس میں یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں کم عمر بچے جو ڈرائیو کر رہے ہیں ان کے خلاف, یہ اوور لوڈڈ جو وہیکلز ہیں ان کے خلاف, اور اس میں یہ جو رکشے سکولز ٹائم ہوتے ہیں, انہوں نے واقعی آپ صحیح بات کر رہے ہیں کافی زیادہ انہوں نے بچے بٹھائے ہوتے تھے. ہم نے تمام 1 to 1 ان کے سکولز میں گئے ہیں, کالجز میں گئے ہیں, وہ تمام کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ کوئی بھی اگر گاڑی پہ رکشے پہ اوور لوڈنگ کرے گا تو ہم اس کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے. لیکن اسی طرح جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, یہ کمپین میں ہماری جو کم عمر والی ہے بچے جو ڈرائیو کرتے ہیں وہ بھی کمپین جاری ہے. اور ہم بچوں پہ تو فی الحال ایف آئی آرز نہیں دے رہے, بچوں کی جو وہیکلز ہوتی ہیں ان کو باؤنڈ کرتے ہیں, ان کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں, ان سے حلف نامہ لے کے بیان حلفی اس کے بعد وہیکلز کو ان کے واگزار کرتے ہیں یا ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. اور باقی جو ایکسیڈنٹ میں کافی زیادہ جو ایکسیڈنٹ کی ریشو ہے پورے پنجاب میں بہت بڑھ چکی تھی, جس کو مد نظر رکھتے ہوئے افسران بالا کے احکامات میں ہم نے جو اوور لوڈ گاڑیاں ہوتی ہیں پہلے تو ان کو ہیوی فائن کرتے تھے, اب ان کے ساتھ ساتھ ہم ان پہ ایف آئی آرز بھی درج کروا رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا اقدام ہے. اور سر ایک چھوٹی سی آخری بات اور کہ آپ سے پوچھیں گے کہ موٹر سائیکل رکشے سر یہ جو ہے نا ہمارے شہر میں کیا پنجاب میں ہر جگہ ہی ہے, اور یہ ان کا کوئی نمبر شمبر بھی نہیں ہوتا. ایکسیڈنٹ اگر ہم ریسکیو کی بات کریں تو ریسکیو کے اعداد و شمار کے مطابق 50% سے زائد جو ایکسیڈنٹ ہے وہ موٹر سائیکل رکشوں کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو سر اس کے حوالے سے بھی کوئی ایسا پلان ذہن میں ہے, ترتیب دیا جا رہا ہے کہ ان کو کسی حوالے سے کم از کم ان کی پہچان ان کی, اور دوسری وہاں پہ بھی کم عمر ڈرائیور بہت موجود ہیں, سر اس حوالے سے بھی کچھ انیشیٹو دیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, ہمارے یہاں جھنگ میں میری ضلع انتظامیہ ڈی سی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جتنے بھی ہیں رکشہ جات ہیں ان کے یہاں پراپر کوئی سٹینڈز وغیرہ نہیں بنائے گئے, جو مین ریزن ہے. اس لیے ان کا جہاں دل کرتا ہے وہ جمکٹا بنا کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ان کو نا ایک پراپر ان کے جو اڈے ہیں اڈا جات ہیں وہ ان کو الاٹمنٹ کر کے ان کو ایک الگ سپیس پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ یہ وہاں ہی کھڑے ہوں گے, وہاں سے سواری لیں گے اور وہاں سے جائیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سلسلے میں بھی بہتری نظر آئے گی تھوڑے دنوں میں. بس سر ایک چھوٹا سا سوال, مطلب تھوڑا سا شاید آپ کو وہ لگے تھوڑا عجیب بھی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات اس کو شہریوں کو بعض اوقات شکوہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ٹریفک پولیس کے افسران یا اہلکار ہیں مطلب جو بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کا رویہ بڑا تلخ ہوتا ہے, تو اس پہ بھی تھوڑا سا انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے آپ کو. ہاں نہیں بالکل اسی طرح آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن اصل میں جب گرمی میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں تو بعض ہم بحیثیت ایک قوم دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ ہم اس کے ساتھ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. اور اس طرح جو ٹریفک والے اہلکار ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب سے پہلے وہی مس بیہیو کریں, جب ان کو تو مطلب ہی نہیں ہوتا مس بیہیو کرنے سے, انہوں نے تو چالان کرنا ہوتا ہے, جس کا چالان ہوتا ہے لازمی بات ہے فیل تو وہ کرتا ہے. پھر وہ جب مس بیہیو کرتا ہے تو چالان کو ایشو بنا کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ وہ مس بیہیو کر رہا ہے. لیکن اس سلسلے میں ہم ان کو باقاعدہ ایک سیشن پھر بھی آگائے بگائے کرتے رہتے ہیں, تمام ٹریفک سٹاف کی ٹریننگز منعقد افسران بالا کے حکم سے ٹریننگز جو ہیں وہ انعقاد کرتے رہتے ہیں اور ان کو بریف کرتے رہتے ہیں. بلکہ ابھی حالیہ میرے خیال میں 1-2 دنوں میں ہم نے مولانا صاحب کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا, انہوں نے بھی اسی سلسلے میں ہم ان کے لیے بہتر سے بہتر کرتے رہے. نہیں سر تھینک یو ویری مچ. یقینی طور پہ ظاہر ہے ایک ٹریفک اہلکار جو دھوپ میں گئے اور گرمی سردی میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو بھی ہوتا ہے, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ ناظرین ہمیں بھی دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم ٹریفک قوانین کی پابندی بھی کریں اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی اخلاقیات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھی جس طرح صحیح صاحب بات کر رہے تھے, سر یہ بھی بتا رہے تھے کہ بہت سارے مسائل ایسے بھی ہیں جو شہریوں کی وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں خود بھی آگاہی کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ جس طرح بھی ٹریفک کے مسائل ہے تو ساری ذمہ داری ٹریفک پولیس پہ عائد نہیں ہوتی, کچھ ہمارے عوامی نمائندوں پہ اور کچھ ہم شہریوں پر بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو بہتر کے لیے بات کریں. جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, بات نہیں کریں, تو میرے خیال میں مسائل صرف اداروں پہ ڈال دینا اس طرح بھی مناسب نہیں ہے. ہم اس پہ بات کرنے کی ضرورت اور مسائل کے حل کی طرف جانے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. مجھے اکمل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.